بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کلاس 12 کا پولیٹیکل سائنس آج ہم دیکھنے والے ہیں، ہمارا آگے کا 5th لیسن۔ اس سے پہلے ہمارا 3rd اور 4th لیسن ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے تمام لیکچرز دیکھے ہوں گے اور ان سب کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ہم آگے کا آج اسٹارٹ کرنا ہے، ہمیں آپ کا 5th لیسن اس کا پارٹ 1 دیکھیں گے اور ہمارے لیسن کا نام ہے آج کے دور کا بھارت، بہتر حکمرانی۔ ٹھیک ہے، تو اب بہتر حکمرانی یہ ہمارے لیسن کا مینس جو رہیں گی وہ مین اس میں کا ٹاپک ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بہتر حکمرانی سے پہلے ہم کو جو سمجھنے والی جو چیز ہے وہ جو ہم کو پہلے کلیئر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ، حکومت۔ حکومت کسے کہیں گے؟ حکومت سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ لفظ تو آپ نے بہت باری سنا ہوگا، بہت باری یہاں پر اس کو یوز بھی کیا ہوگا، لیکن کیا ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ یعنی کہ یہ پولیٹیشنس ہے، آفیسر ہے یا عوام ہے؟ کون ہے گورنمنٹ؟ یہ ہم کو سمجھنا ہے، اور یہ گورنمنٹ جب سمجھیں گے تو ہم کو آگے کی اس کے آگے سے ریلیٹڈ چیزیں رہیں گی، آگے جو بھی چیزیں رہیں گی تو یہ ہمارا کنسیپٹ اگر کلیئر ہو گیا یہاں پر تو وہ سب آگے والی چیزیں بھی ہم کو ایزی لگیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کو یہ سب چیزیں اچھے سے سمجھتے چلنا ہے، کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب پولیٹیکل سائنس کی بیسک معلومات ہے، اور اسی کو آگے آپ جب بی اے میں جائیں گے یا ایم پی ایس سی یو پی ایس سی کریں گے یہی سب چیزیں واسٹ میں رہیں گی۔ تو یہاں آپ کا اگر مین پہلا جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوا رہے گا کنسیپٹ، تو وہاں آپ کو یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا، وہاں آپ کو ایزی جائے گا۔ تو یہ سب چیزوں کو آپ کو اچھے سے سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو اب یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ حکومت ہے، تو اب یہ حکومتیں بھی کیسی ہوتی ہے؟ الگ الگ ملک میں الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کون سی ہے؟ ہمارے ملک کی کون سی ہے؟ ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس جمہوریت ہے۔ اور جمہوریت کسے کہیں گے؟ دیکھیے اس میں کیا ہے، یہ پک میں دیکھ رہے ہیں آپ، الگ الگ ٹائپ کے ہینڈ ہے، الگ الگ سائز کے، الگ الگ کلر کے، یعنی ایک انسان کے نہیں ہے، ایک انسان کو تو اتنے سارے رہتے بھی نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسا ہے؟ یہ الگ الگ لوگوں کے ہے۔ اس سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ڈیموکریسی میں عوام مین ہوتی ہے، عوام کے ہاتھ میں بہت سارا پاور ہے۔ اب دیکھو جیسے کہ ابراہم لنکن جو ہے، انہوں نے جو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن دی ہے، جیسے اس میں نے کہا ہے کہ یہ کیسی ہوتی ہے، اس میں آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی اس میں مین کون ہوگا؟ اس ٹائپ کی حکومت میں، ڈیموکریسی والی حکومت میں عوام ہوں گے۔ اور وہ کس طرح سے مین ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس میں حکومت چننے کا کام عوام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا آپ کہ حکومت کس کے ذریعے سے چنی جا رہی ہے؟ عوام کے ذریعے سے۔ عوام کیسے چن رہی ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے سے، یعنی کہ جن کی بھی ایج 18 ایئر ہو جاتی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اپنے لیے جو مطلب اپنے کو جو اس کی چوائس کا جو نمائندہ ہوگا وہ اس کو سلیکٹ کر سکتی ہے، اور وہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ آگے حکومت کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ بہت آسان ہے، یہ بہت سمپل ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے آس پاس ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے۔ آپ لوگ نے خود آپ کے گھر میں دیکھا ہوگا، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بڑے بھائی بہن وغیرہ جو بھی ہے، جب الیکشن وغیرہ آتا ہے تو یہ ووٹ دینے کو جاتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنا ووٹ دے کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک اپنے پسند کے بندے کو چن رہے ہیں جو آگے جا کر حکومت میں کام کرے، حکومت چلائے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھے نا آپ؟ جمہوریت یہ ہے، عوام کے ذریعے سے نمائندے چن کر جاتے ہیں جو حکومت چلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے چلتا ہے۔ یہ اس میں ہمارا جو ڈیموکریسی ہے اس میں عوام کے ذریعے سے عوام کے ذریعے سے نمائندے چنے جاتے ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جمہوریت میں جوڈیشری امپورٹنٹ ہے، ایگزیکٹو امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سب سے مین کردار جو ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے۔ وہ آگے اور ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اس طرح سے ہمارے حکومت کا اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں گے جو کانسٹیٹیوشن نے بنایا ہے، جو ہمارے ملک کے آئین نے بنایا ہے، تو یہ حکومت کے مین 3 شعبے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہے لیجسلیٹیو یعنی کہ مجلس مقننہ، اور اس میں کیا آئے گا؟ پارلیمنٹ، لوک سبھا، راجیہ سبھا، اور وہاں دونوں کے بھی ممبرس عوام کے ذریعے سے جاتے ہیں چن کر، لوک سبھا کے ڈائریکٹ، راجیہ سبھا کے انڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے ایگزیکٹو یعنی مجلس عاملہ، جس میں وزیر اعظم اور ان کی جو مجلس وزراء ہے وہ شامل رہتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی قانون ہوتا ہے اس کو عملی طور پر عمل لانے کا انہوں آگے کام کرتے ہیں۔ جوڈیشل
انصاف کا کام، عدلیہ کا کام، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے جمہوری حکومت میں ہمارے حکومت کے یہ 3 اجزاء ہیں، یہ سب مل کر کام کیا کر رہے ہیں؟ حکومت چلانے کا۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے۔ یہ کر کون رہے ہیں؟ ہمارے چنے ہوئے نمائندے۔ اور یہ نمائندے کیسے ہوتے ہیں؟ عارضی ہوتے ہیں، یعنی یہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ عوام تو پرماننٹ ہے، ہم ہر 5 سال کو ووٹ دیں گے، لیکن جو نمائندے ہوتے ہیں وہ 5 سال میں اگر انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تو ہم اپنے اس کو ووٹ نہیں دے کر کسی اور کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایک ہے، اس میں جو حکومت کا جو یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ جو ہم نے چن کر نمائندے بھیجے، اب آپ بولیں گے کہ ہم نے ان کو حکومت کا کام کرنے کے جو ملک کا کام کرنے کے لیے چنا ہے، تو یہ نمائندے پریکٹیکلی آ کے گراؤنڈ لیول پر کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے جو نیچے ہاتھ کے نیچے جو آفیسرز لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے عملی طور پر کام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح سے حکومت کا کام چلتا ہے۔ اس میں مین عوام بھی رہے گی، اس میں مین جو ان کے ذریعے سے چنے گئے نمائندے رہیں گے، وہ نمائندے اپنے جو نیچے ہاتھ کے نیچے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو آرڈر پاس کریں گے، وہ آفیسرز گراؤنڈ لیول پر کام کریں گے، وہ کام کس کے لیے ہوگا؟ عوام کے لیے ہوگا۔ اس طرح سے یہ سرکل چلتا ہے، اس طرح سے حکومت کام کرتی ہے۔ اب یہاں پر آپ اس کی شارٹ میں ڈیفینیشن دیکھ لیجئے کہ حکومت لوگوں کا ایک منظم گروپ ہوتا ہے جن کو لوگوں پر حکومت کرنے کا قانونی حق و اختیار حاصل ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ حکومت کیا ہے؟ لوگوں کا منظم گروپ ہے، وہ لوگ جن کو ہم نے ہی چنا ہے، عوام نے ہی چنا ہے، اور ان کو کیا حق ہے؟ وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا۔ اور اس گروپ کے پاس کیا رہتا ہے؟ محکمہ پولیس و انتظامیہ، تاکہ اس خطے کے لوگوں پر قانون کا نفاذ عمل میں لایا جا سکے، یعنی ان کو پاور بھی دیے جاتے ہیں، ان کو محکمہ پولیس بھی دیا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر سوچئے کہ کس طرح سے انہوں اپنا جو بھی احکامات عمل میں لا سکیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو بہت بول رہے کہ آپ بہت بڑے ہو، آپ کو یہ اتنا ہے، ایسے ہے، ہم ان کو کہہ رہے، بات خالی خلی تو کہہ دے رہے کہ آپ بڑے، لیکن ان کو کچھ پاور ہی نہیں دے رہے، اگر کوئی ان کا نہیں سنتا ہے تو ان کو سزا ہی نہیں دے سکتا، تو پھر وہ بڑے انسان کا کسی کو ڈر رہے گا؟ خوف رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ویسے ہی اگر حکومت کے پاس یہ پولیس انتظامیہ نہیں رہے گا تو اس کا بھی ڈر کسی کو نہیں رہے گا۔ تو قانون پر عمل ہونے کے لیے، صحیح طریقے سے، منظم طریقے سے سماج کا نظام چلنے کے لیے، یہ حکومت کے پاس پولیس بھی ہوتی ہے، انتظامیہ بھی ہوتا ہے عملی کام کرنے کے لیے، اور ایک سسٹمیٹک سسٹم چلانے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہوتی ہے حکومت، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گیا نا آپ لوگوں کو؟ حکومت اسے کہیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتا ہے اور یہ عوام کے لیے کام کرتی ہے۔ اور اگر ہم جمہوری حکومت دیکھیں گے تو اس میں حکومت کے مین 3 شعبے ہیں، ایک ہے مقننہ، دوسرا عاملہ، اور تیسرا عدلیہ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گیا نا؟ یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا نا؟ اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ بالکل ہم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں سے بھی جو ہم مین چیزیں بولتے جا رہے ہیں، آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کرتے چلیے۔ اس میں جو مین ڈیفینیشنز وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کے آپ اسکرین شاٹس بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایگزام کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے آگے کا دیکھیں گے ہم۔ حکومت تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، اب حکومت کسے کہیں گے، اب ہم یہ کبھی بھولنا نہیں ہے ہمیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا جو یہ لیسن ہے، یہ لیسن کی دیکھیے، ہر ایک لیسن کی ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ ایک تھیم ہوتی ہے، وہ تھیم کو لے کر وہ لیسن چلتا ہے۔ تو ہمارا جو یہ لیسن ہے 5th لیسن، اس کی بھی ایک تھیم ہے، اور وہ مین تھیم کیا ہے؟ حکومت، حکمرانی اور گڈ گورننس، بہتر حکمرانی، اسی کو لے کر، اسی کے ارد گرد یہ پورا لیسن ہے ہمارا، اور اسی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو اگر ہمارے ذہن میں حکومت کیا ہے یہ کنسیپٹ اب کلیئر ہو گیا، جمہوری حکومت کیا ہے یہ کلیئر ہو گیا، تو اس سے ریلیٹڈ آگے آگے جیسی جیسی چیزیں آتی جائیں گی وہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیے ہم نے آپ کو بولا جمہوری طرز حکومت، جمہوری طرز حکومت میں مین کون ہوتی ہے؟ عوام۔ عوام مرکز میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے جو اپنے پسند کے نمائندوں کو چن کر انہیں حکومت چلانے کا اختیار دینے کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حکومت کام کس کے لیے کرتی ہے جمہوریت میں؟ عوام کے لیے۔ تو اب یہ جو کام آئیں گے حکومت کے، تو آبویسلی یہ کس سے ریلیٹڈ زیادہ رہیں گے، کس کے اوپر فوکس رہے گا؟ عوام پر۔ تو اب اس سے ریلیٹڈ کام ہے، تو آپ کو دیکھو اس میں ہے نا بہت زیادہ مطلب
یاد کرتے بیٹھنے کی کرنے کی بالکل نہیں رہیں گی ضرورت. آپ اگر یہ سب ایسا ہم جیسے سمجھا رہے اگر سمجھ لیں گے تو آپ اس کو پوائنٹ بنا کر ایگزام میں ایزیلی لکھ سکتے اور آپ کو کتابی جملے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مین جو اس میں کا جو کیا کہیں گے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو بھی آپ کو اس کے پورے مارکس ملیں گے. تو اب دیکھو پہلا کام ہے شہریوں کے لیے اشیاء اور خدمات فراہم کرنا. اب شہریوں کے لیے اشیاء اور خدمات یعنی کیا؟ تو سب سے پہلے تو شہریوں کی بیسک ضروریت کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. ٹھیک ہے، تو اب شہریوں کے لیے اشیاء فراہم کرنا ضروری ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ان کے لیے غذا کا انتظام، کیونکہ ہمارے پاس ہر کوئی رچ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس کیا کہیں گے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ 3 ٹائم بھر پیٹ کھانا کھا سکے. تو ایسی صورت میں کیا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت جب ہے تو اس کو عوام نے جب چنا ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی غریب ہے بہت زیادہ ان تک بھی روزمرہ کا کم از کم 2 وقت کا کھانا پہنچائے. اس کے لیے کیا کرے گی حکومت؟ اس کے لیے حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس میں راشن دیا جاتا ہے، مہینے کو راشن کی دکان پر فری میں اناج دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیسک ضروریات ان کی تکمیل ہو سکے. اسی طرح سے خدمات فراہم کرنا جیسے کہ اچھے راستے، بجلی، پانی، یہ تمام جو انسان کی ایک ضرورت ہے یہ بھی فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے کا دیکھیں گے ہم. شہریوں کے لیے انصاف اور تحفظ فراہم کرنا، یعنی کہ سب کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کسی کا مینس جائیداد ہڑپ لی جاتی ہے تو ویسی ٹائم پر حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا حق اسے دلوائے. اور تحفظ، اب چاہیے تحفظ کس سے ہو سکتا ہے؟ چوروں سے ہو سکتا ہے، پولیس کا انتظام ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹیررسٹ سے ہو سکتا ہے، جیسے چھتیس گڑھ وغیرہ کے علاقوں میں بہت زیادہ کیا کہیں گے نکسلائٹ وغیرہ ہیں، ان سے حفاظت کرنا. اسی طرح سے گھر، اب جیسے کہ پردھان منتری آواس یوجنا ہے، گھر کل یوجنا ہے، اس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ غریب لوگوں کو گھر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو تحفظ ملے. تو اس طرح الگ الگ قسم کے کیا کہیں گے دشمن یا کچھ بھی ہو ان چیزوں سے محفوظ عوام کو رکھنا یہ بھی ذمہ داری حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے اس کا تھرڈ کام، محکمہ پولیس بنا کر اندرون ملک شہریوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا. اب پولیس بھی ہونا ضروری ہے. اگر محکمہ پولیس نہیں ہوگا تو یہ گراؤنڈ لیول پر، لوکل لیول پر قانون کا نفاذ کیسا ہوگا؟ پھر وہاں پر ایک کیا کہیں گے ڈسپلن کیسے رہے گا؟ اس کے لیے محکمہ پولیس کا بھی ہونا ضروری ہے اور اس سے شہریوں کی جان مال کی حفاظت ہوگی. اور ہم نے دیکھا ہے یہ ابھی جو لاک ڈاؤن تھا، کورونا پیریڈ تھا، اس وقت میں پولیسوں نے کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. یعنی کہ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن میں گھر میں محفوظ رہیے تاکہ یہ جو ہے بیماری اس سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے. اور وہ لوگ دن رات راستوں پر تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ عوام کی ان کو حفاظت کرنی تھی. اس طرح سے پولیس محکمہ بنا کر یہ لوگوں کا کام بھی حکومت ہی کرتی ہے. اب اس کے بعد والا جو نیکسٹ ہے، افواج بنا کر ریاست کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا. اب صرف پولیس ہی نہیں، پولیس کیسا ہوتا ہے؟ یہ اندرون ملک کام کرتی ہے، لیکن افواج بھی ہونا ضروری ہے، ملٹری بھی ہونا ضروری ہے. یہ ملٹری کیا کرے گی؟ یہ سرحدوں کی حفاظت کرے گی، بیرونی دشمن سے حفاظت کرے گی. یہ بنانا اور اس کے ذریعے سے حفاظت کروانے کا کام بھی حکومت کا ہے. اب دیکھو کیسا ہے کہ اگر ہم چھوٹی سی اگزامپل آپ کو بولتے کہ اپن جیسے کہ اپنے ایک کالونیز وغیرہ میں رہتے ہیں، اڑوس پڑوس ہوتے ہیں، تو کسی پڑوسی کا کسی پڑوسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہے. اب بالکل اسی طرح سے ہمارا ملک ہے. اب یہ دیکھیے گرین میپ میں ہمارا ملک ہے، اس کے بازو میں دوسرے کنٹریز ہے. تو اب یہ سرحدیں کیسی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور سرحدیں جڑی ہونے سے یہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ الگ الگ قسم کے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. جیسا اکثر ہوتا ہے چین کے ساتھ ہوتا ہے. چین کا کچھ مہینے پہلے اپنے ایریے میں، انڈیا کے ایریے میں بہت زیادہ گھس گیا تھا. پاکستان کے ساتھ چلتا ہے، ادھر دوسرے ممالک نیپال کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ رنجش ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو فوج ہوتی ہے یہ سرحدوں پر دن رات وہاں پر یہ رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے ملک کی اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور یہ حفاظت کروانے کا کام بھی کس کا ہے؟ حکومت کا. اب اس کے بعد والا نیکسٹ ہے ریاست کی سفارتی پالیسی بنانا، یعنی ملک کی بیرون ملک سے کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں. اب ہمارے پڑوسی ملک ہے بہت سارے، الگ الگ ملک سے کس طرح کے ریلیشنز رکھنے ہیں، یہ پالیسی بنانے کا کام بھی حکومت کا ہوتا ہے.
اور اس کے بعد ہے دیکھیے ریاست کی معاشی ترقی اور معاشی نمو کو فروغ دینا. اب معاشی ترقی کرنا ہے تو ضروری کیا ہے؟ لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ ریاست میں رہنے والے لوگ جب معاشی طور پر اسٹیبل ہوں گے، وہ لوگ ترقی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا ہوگا؟ ملک کی ترقی ہوگی. تو یہ کام بھی کس کا ہے؟ حکومت کا ہے. روزگار کے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا حکومت کو؟ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوگا. الگ الگ انویسٹرز جو ہیں ان کو پبلک سیکٹر میں جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے ان کو ترغیب دینی ہوگی، جس سے روزگار پیدا ہو اور جس کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو. اور اب جب ان کی ترقی ہوگی، عام لوگوں کی ترقی ہوگی، تو نتیجے میں ملک کی ترقی ہوگی. اور یہ سب کرنے کے لیے بھی الگ الگ پروجیکٹس بنانا، پالیسی بنانا اور ان کو عمل میں لانے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے کا. اب سماجی فلاح اور سماجی انصاف کو یقینی بنانا. اب یہ کیسا ہے؟ سماجی فلاح یعنی یہ سب تو کام کر لیے، اب اس کے بعد والا یہ بھی تو ضروری ہے نا، کیونکہ سماج میں کیسا ہوتا ہے، بہت باری الگ الگ قسم کے غلط رسم و رواج ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو کچھ طبقے کو نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ دیکھیے جہیز کی رسم، بچپن کی شادی، بیواؤں کا دوسری شادی کا آج بھی پرابلم ہوتا ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیسا ہوتا ہے، سماج کی فلاح نہیں ہوتی، سماجی انصاف نہیں ہوتا، کچھ طبقے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. تو اس کو بھی روکنا، اس پر بھی قانونی پابندی عائد کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح سے بچپن کی شادی کے خلاف قانون بنا دیا گیا ہے، اسی طرح سے جو 14 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان سے کام لینے پر پابندی عائد کی گئی ہے. جو نچلی ذات کے طبقات ہیں ان کے ساتھ بھید بھاؤ کا سلوک کرنے پر بھی سزا ہوتی ہے. تو یہ کرنے سے کیسا ہوگا؟ سماجی انصاف یقینی بنے گا، اور یہ کرنے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. ٹھیک ہے؟ اب ہے ہمارا لاسٹ والا، شہریوں میں آمدنی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم. اب ایسا نہ ہو کہ کیسا ہے کہ حکومت صرف چند لوگوں کو ہی بہت زیادہ مواقع دے رہی ہے اور عام لوگوں کو جو ہے بالکل بھی کچھ وسائل ہی نہیں مل رہے. تو اس سے کیسا ہو جائے گا؟ غیر منصفانہ تقسیم ہوگی. انکم کی کیا ہوگی؟ ان ایکویلٹی ہوگی. تو یہ غیر مساوانہ تقسیم جو ہے اس کو دور کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. جیسا آپ پک میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے تو اپنا لے کر جا رہا ہے اور میجورٹی جو ہے وہ بیچارے غربت کا شکار ہے، اور یہی حالات ہو رہے ہیں. مگر اس طرح کے حالات نہ ہوں اس کے اوپر نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک کو برابر کے مساوی مواقع دے، صرف 4-5 لوگوں کے ہاتھ میں ہی پوری کی پوری دولت نہ دے دے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آج ہم نے دیکھا جو ہے حکومت کے کیا کام ہیں. اس میں ہم نے دیکھ لیے، دیکھیے یہ بھی شارٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ شہریوں کو اشیاء دینا، اشیاء و خدمات فراہم کرنا، انصاف دینا، ان کی محکمہ پولیس بنا کر حفاظت کرنا، افواج بنا کر ریاست کی حفاظت کرنا، سفارتی پالیسی بنانا، معاشی سماجی ترقی کے لیے کوششیں کرنا، اور شہریوں کو جو ہے الگ الگ آمدنی کے جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کرنا. تو اس طرح سے الحمدللہ ہم نے آج ایک ٹاپک سمجھا ہے حکومت یعنی کیا، حکومت کے کون سے کام ہوتے ہیں، یہ سب ہم نے آج معلومات حاصل کی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ بالکل ہم کو پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ ہمارے مطلب مینس اسٹوڈنٹ نہیں ہے، دوسرے کالجز کے ہیں، وہ لوگ بھی چاہے تو کمنٹس باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد کا آگے کا جو پارٹ ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو تب تک کے کیا کہیں گے، خود کے لیے دعا کیجئے، اینیملز کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.